أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. دامن رحمت کے پردوں میں جب چھپائے گا اللہ سوال کرے گا، بول میرے بندے میری بندی، کیا تو نے دنیا میں یہ گناہ کیا یا نہیں کیا؟ ہاں میرے اللہ میں نے وہ گناہ کیا. بول یہ گناہ بھی کیا یا نہیں کیا؟ ہاں میرے اللہ مجھے اچھی طرح یاد ہے میں نے وہ گناہ بھی کیا. اب اقرار کرتے کرتے دل میں یہ ڈر محسوس کرے گا، ابھی اللہ چھوٹے چھوٹے گناہ پوچھ رہا جو میں اقرار کر رہا ہوں، ابھی اللہ بڑے بڑے گناہ پوچھے گا، وہ بھی مجھے اقرار کرنا پڑے گا. جیسے ہی اقرار کروں گا اللہ اٹھا کر جہنم میں پٹک دے گا. ہائے میری بربادی، میں تو ہلاک ہو گیا، میں تو برباد ہو گیا. یہ سوچ ہی رہا ہوگا، اچانک اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ میں نیکیوں کا نام اعمال دے کر کہے گا. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. اللهم زينا بزينة الإيمان وجعلنا هداة مهتدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. محترم دینی اور اسلامی بھائیوں، پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، آج 22 نومبر 2024 بروز جمعہ حیدرآباد شہر کاروان کی مسجد محمدیہ اہل حدیث میں آج کئی سالوں کے بعد جس مسجد میں میں بچپن میں خدمت کیا تھا اسی مسجد میں آج مجھے جمعہ کا خطبہ دیتے ہوئے کافی مسرت ہو رہی ہے. اللہ سے دعا کرتا ہوں اس جماعت کو قائم کرنے والے، اس مسجد کو قائم کرنے والے ہمارے بزرگ افراد جو باحیات ہیں، جو گزر چکے ہیں، اللہ تعالیٰ گزرنے والے مرحومین کو ان کے قبروں میں جنت عطا فرمائے، اور جو باحیات ہیں اللہ ان کی زندگیوں میں برکت عطا فرمائے.
جس عنوان کو میں آج آپ کے سامنے وضاحت کرنے کھڑا ہوں، گناہوں کو ظاہر کرنے والے لوگ۔ جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے وہ سورہ نساء کی 148 نمبر کی آیت ہے۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول، اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا کہ کوئی کسی کی بری بات کو ظاہر کرے، الا من ظلم، مگر یہ کہ اس پر ظلم کیا گیا ہو، وکان اللہ سمیعا علیما، اللہ بہت سننے اور جاننے والا ہے۔ کسی کی بری بات کو ظاہر کرنا اللہ کو پسند نہیں ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے اور یہ حدیث نمبر 6060 پر 9، اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں کل امتی معافی الا المجاہرین، میری امت کے ہر فرد کو اللہ معاف کر دے گا مگر مجاہرین کو اللہ معاف نہیں کرے گا۔ اے اللہ کے نبی یہ مجاہرین کون ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ایک بندہ رات کی تاریکی میں گناہ کرتا ہے، اللہ اس کے گناہ کو دیکھتا ہے لیکن اللہ اس کے گناہ پر پردہ ڈال دیتا ہے۔ میرا بندہ فطرت انسانیت میں خطا کر لیا، میں اس کے خطا کو پوشیدہ کر کے پردہ ڈال کے رکھا ہوں، ہو سکتا ہے ایک نہ ایک دن وہ معافی مانگ لے، میں اسے معاف کر دوں۔ اللہ اس کے عیبوں پہ پردہ ڈال دیتا ہے، لیکن یہ انسان کیا کرتا ہے؟ حتی یصبح، جب وہ صبح کرتا ہے تو کہتا ہے یا فلان، اے میرے دوست، انا اعمل کذا و کذا، میں نے کل رات میں ایسا گناہ کیا، میں نے فلاں کے ساتھ ایسا زنا کیا، میں نے یہ سودی کاروبار کیا، میں نے ایسے شراب کی پارٹیاں منایا، تو وہ اس گناہ کو ظاہر کرتا ہے جس گناہ پر اللہ نے اس کے پردہ پوشی کر رکھا تھا۔ تب اللہ اس کے گناہ پہ جو پردہ ڈالا تھا اس نے اس پردے کو چاک کر دیا، اس کے پردے کو پھاڑ دیا، تو اللہ اس کے گناہ کو معاف نہیں کرتا۔ الا المجاہرین، مجاہرین انہی لوگوں کو کہتے ہیں جو اپنے گناہوں کو ظاہر کرتے ہیں۔ بھئی کیا کہ جوش میں ہوش کھو کر آپ نے گناہ کر لیا ہوگا، آپ بہک نہیں رہے تھے، سامنے والی لیڈیز نے، عورت نے، لڑکی نے آپ کو بہکا دیا، آپ گناہ کر لیے۔ آپ بہکنا نہیں چاہتے تھے، سامنے والے دوست نے آپ کو زبردستی پارٹی میں لے جا کر شراب پلا دیا، آپ بہک گئے۔ جو گناہ آپ نے کیا اللہ کو معلوم، آپ کو معلوم، آپ شرمندگی سے معافی مانگی، اللہ معاف کر دے گا، لیکن نہیں، ایک تو چوری، اوپر سے زنا زوری، آپ اس گناہ کو جتنا ظاہر کریں گے اللہ ناراض ہوگا اور اللہ تعالیٰ ہرگز اس گناہ کو معاف نہیں کرے گا۔ یہ مجاہرین بڑے لعنتی لوگ ہوتے ہیں، مجاہرین بڑے ملعون لوگ ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا سب سے زیادہ رذیل ذلیل قسم کے وہ لوگ ہوں گے جو اپنی بیوی کے ساتھ رات میں شب باشی کرتے ہیں اور دوستوں میں مزے لے لے کر بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنی بیوی سے اس طریقے سے ہم بستری کیا، نعوذ باللہ۔ جو عورت اپنے شوہر کے ساتھ بستر کے راز لیتی ہے پھر اپنے سہیلیوں میں بیان کرتی ہے کہ میں نے اپنے شوہر کے ساتھ ایسے مزے سے ہم بستری کیا، قیامت کے دن سب سے ذلیل اور سب سے بدترین قسم کے لوگ ہوں گے جو اپنے شوہر کے راز کو عیاں کریں، جبکہ میاں بیوی کی ہم بستری کو اللہ کے نبی نے نیکی کا ذریعہ بتایا۔ یہی ہم بستری ناجائز مرد عورت کے ساتھ، عورت مرد کے ساتھ کریں گے تو زنا جیسا کبیرہ گناہ ہوگا، لیکن میاں بیوی جب جائز طریقے سے ملتے ہیں تو اللہ کے نبی نے فرمایا اس میں ثواب ہی ثواب ہے، برکت ہی برکت ہے، نیکیاں ہی نیکیاں۔ لیکن قیامت کے دن بڑے رذیل قسم کے میاں بیوی ہوں گے وہ لوگ جو اپنے پردے کی بات کو دوستوں میں سہیلیوں میں عیاں کریں۔ کبھی گناہ کو عیاں مت کیجئے، کبھی گناہ کو ظاہر مت کیجئے، آپ کو نہیں پتا قیامت کے میدان میں اچانک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں ایک بندے کو اپنے سے قریب کرے گا، اور قیامت کے میدان میں
جو بندوں کے فیصلے اللہ عز و جل کرے گا تو اس وقت سارے پردے ہٹا لے گا، لیکن اللہ کے بندوں کے درمیان 70 پردے باقی رہیں گے۔ ان 70 پردوں کے پیچھے سے اللہ بندوں کے فیصلے کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے ایک بندے کو اپنے پردوں میں چھپا لے گا، اپنے پردوں میں، اپنے رحمت کے پردوں میں اسے چھپا لے گا، اور اللہ تعالیٰ کہے گا، پوچھے گا اس سے، بخاری کی حدیث ہے یہ، اللہ پوچھے گا، اے میرے بندے یہ بتا کیا دنیا میں تو نے یہ گناہ کیا یا نہیں کیا؟ صغیرہ صغیرہ گناہوں کے بارے میں اللہ پہلے پوچھے گا۔ وہ اقرار کرنے کے سوا کوئی راستہ نہیں ہوگا، کیونکہ وہ قیامت کے میدان میں دیکھ لیا ہوگا انکار کرنے والوں کا کیا حشر اللہ کرتا ہے۔ جو گناہوں کا انکار کریں گے، اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون، ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے، ان کے ہاتھ، ان کے پیر، ان کے کان اور ان کے ہونے والے گناہوں کی وجہ سے ان کے بدن کے اعضاء بول پڑیں گے، یہاں تک کہ جس زمین پر کھڑے ہو کر اس نے گناہ کیا وہ زمین بول پڑے گی۔ یہ سب دیکھا رہے گا، اللہ کے سامنے انکار کرنے کی کوئی گنجائش نہیں رہے گی۔ دامن رحمت کے پردوں میں جب چھپائے گا اللہ، سوال کرے گا، بول میرے بندے، میری بندی، کیا تو نے دنیا میں یہ گناہ کیا یا نہیں کیا؟ ہاں میرے اللہ میں نے وہ گناہ کیا۔ بول یہ گناہ بھی کیا یا نہیں کیا؟ ہاں میرے اللہ مجھے اچھی طرح یاد ہے میں نے وہ گناہ بھی کیا۔ اب اقرار کرتے کرتے دل میں یہ ڈر محسوس کرے گا، ابھی اللہ چھوٹے چھوٹے گناہ پوچھ رہا جو میں اقرار کر رہا ہوں، ابھی اللہ بڑے بڑے گناہ پوچھے گا، وہ بھی مجھے اقرار کرنا پڑے گا۔ جیسے ہی اقرار کروں گا اللہ اٹھا کر جہنم میں پٹک دے گا۔ ہائے میری بربادی، میں تو ہلاک ہو گیا، میں تو برباد ہو گیا، یہ سوچ ہی رہا ہوگا، اچانک اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ میں نیکیوں کا نام اعمال دے کر کہے گا، جا میرے بندے، تیرے اعمال سے میں خوش تھا، تیرے اعمال سے خوش تھا، یہ لے تیرے نیکیوں کا دفتر۔ وہ صرف نیکیوں کا دفتر دیکھنے کے بعد اللہ سے سوال کرے گا، میرے اللہ ابھی تو نے میرے صغیرہ گناہوں کے بارے میں پوچھا، اللہ مجھے اچھی طرح معلوم ہے اس سے بھی بڑے بڑے گناہ میں نے کیے ہیں، ابھی تو پوچھا نہیں، میں اقرار کیا نہیں، اگر تو پوچھ لے گا مجھے اقرار کرنا ہی پڑے گا۔ اللہ کہے گا، میرے بندے، میری بندی، مجھے معلوم ہے تو اس سے بھی بڑے بڑے گناہ کیا ہے، اس سے بھی بڑے بڑے خطائیں کیا ہے، لیکن میں ان خطاؤں کے بارے میں پوچھوں گا بھی نہیں، دنیا والوں کے سامنے تیرے گناہ ظاہر بھی نہیں کروں گا۔ پتا ہے کس لیے؟ اس لیے کہ تو دنیا میں جب کبھی تیرے بھائیوں کے، بہنوں کے، کسی مسلمانوں کے عیبوں کے بارے میں سنتا تھا کہ فلاں گنہگار ہے، فلاں نے شراب پی لیا، فلاں زنا کر لیا، فلاں چوری کر لیا، فلاں نے مرڈر کر لیا، تو جب بھی سنتا تھا، من ستر مسلمن ستر اللہ لہ فی الدنیا والآخرہ، جو کوئی کسی مسلمانوں کے گناہوں پہ پردہ پوشی کرے گا، اللہ اس کے گناہوں پہ دنیا میں بھی، قیامت میں بھی اللہ اس کے عیبوں پہ پردہ پوشی کرے گا، اس کے گناہوں کو چھپائے گا۔ میرے بندے، تیری وہ ادا پر میں فدا تھا، تیری اس ادا پر میں بہت خوش تھا، تو جس کسی کے گناہوں کو سنتا تھا پردہ پوشی کرتا تھا، بس اسی وجہ سے آج میں تیرے سارے گناہوں پہ پردہ پوشی کرتا ہوں۔ جا، پردہ تو کیا، میں نے اسے معاف ہی کر دیا، اب صرف اور صرف نیکیوں کا دفتر لے کر جا، میرے رحم و کرم سے میں تجھے جنت میں داخل کروں گا۔ میرے بھائیوں، کبھی گناہوں کو ظاہر مت کیجئے، کبھی گناہوں کو کسی کے سامنے مزے لے کر بیان مت کیجئے کہ ہم نے ایسے ایسے پارٹیاں منایا، ہم کلبوں میں جا کر لیڈیزوں کے ساتھ ایسا کرے، ہم ایسے ایسے گناہ کیے ہیں، ہم ایسی جگہ جا کر شراب پیے ہیں، نعوذ باللہ۔ گناہوں کو ظاہر مت کیجیے۔ فطرت انسانی میں اگر گناہ ہو جاتے ہیں تو اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر معافی مانگیے، اللہ غفور رحیم ہے، اللہ معاف کرے گا۔ اگر شرک ہونے کے بعد بھی سچی توبہ کرو گے، اللہ صحیح ہدایت ملنے کے بعد، ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام کی صحیح ہدایت ملنے کے بعد اس سے پہلے کیے جانے والے سارے خطاؤں کو اللہ معاف کر دیتا ہے، چاہے وہ
कबीरा गुनाह क्यों ना हो, चाहे वो शिर्क असगर क्यों ना हो, चाहे वो शिर्क अकबर क्यों ना हो, चाहे वो दरगाह पे क्यों ना गया हो, तावीज़ बलीदे क्यों ना किया हो, या गैरुल्लाह के सामने सजदे क्यों ना किया हो, मंदिर में जाकर घंटी क्यों ना बजाया हो, मूर्तियों के सजदे क्यों ना किया हो, गैरुल्लाह के ज़बीहा क्यों ना काटा हो, सारे गलतियां अल्लाह माफ कर देगा इस्लाम की सच्ची हिदायत पाने के बाद। लेकिन तौहीद को अपनाने के बाद अगर शिर्क में जाओगे, सही हिदायत पाने के बाद कुफ्र के रास्ते को इख्तियार करोगे, अल्लाह उठाकर फिर जहन्नम में पटकेगा। कभी गुनाहों को जाहिर मत कीजिए मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों। अल्लाह तबारक व तआला सूरह बनी इसराइल की 53वीं आयत में कहता है, या इबादी यक़ूलुल्लती ही अहसन इन्नश-शैतान यंज़ग़ु बैनहुम इन्नश-शैतान कान लिल-इंसानी अदुव्वुम मुबीना। ऐ मेरे नबी, आप मेरे बंदों से कह दीजिए वो ऐसी बात करें जो अच्छी हो, अपनी जबान से ऐसी गुफ्तगू करें जो बंदों को भी पसंद आए, अल्लाह को भी पसंद आए। ऐसी गुफ्तगू ना करें जिस अल्लाह ताला नाराज हो जाए। याद रखें, शैतान इनके दरमियान इख्तिलाफ डालना चाहता है, शैतान इनके गुफ्तगू से आपसी रिश्तेदारियां खत्म करना चाहता है, शैतान इनकी गुफ्तगू से इनको जहन्नम के अंदर पटकना चाहता है। आप बता दीजिए, अपनी जबान की हिफाजत करें। क्यों? इसलिए कि शैतान इंसान का सबसे बड़ा खुल्ला दुश्मन है। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हजरत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु अन्हु वो बयान करते हैं कि ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे ऐसी नेकी के बारे में बताइए जिस नेकी पर मैं अगर अमल करूं तो अल्लाह ताला मुझे जन्नत अता कर दे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि ऐ मुआज़, आपने बहुत बड़े मसले के बारे में पूछ लिया, बहुत बड़े मसले के बारे में पूछ लिया। आपने इतनी अजीम चीज के बारे में पूछा कि बेशक ये काम जिसके लिए अल्लाह आसान करना चाहे उसी के लिए अल्लाह आसान करेगा, वरना हर किसी के लिए यह काम आसान नहीं होगा। लक़द सअलतनी अन अज़ीमिन, तुमने बहुत बड़े चीज के बारे में मुझसे पूछा। व इन्नहु लयसीरुन अला मन यसरहु अल्लाहु अलैहि, ये उसी पर अल्लाह आसान करेगा जिसके लिए अल्लाह आसान करना चाहे। ऐ अल्लाह के नबी, मुझे ऐसा अमल बताइए मैं जन्नत के करीब हो जाऊं, जहन्नम से दूर हो जाऊं। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अरकान इस्लाम की पाबंदी करना, नमाज, रोजा, हज, ज़कात और तौहीद, अरकान इस्लाम की पाबंदी करना। और उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, ऐ मुआज़, क्या मैं तुम्हें इन तमाम बुराइयों की जड़ के बारे में ना बताऊं? जो इंसान बुराइयां करता है, क्या इसकी बुनियादी चीज के बारे में खबर ना दूं? ऐ अल्लाह के नबी, मुझे जरूर बताइए सारे बुराइयों की जड़ क्या है। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बयान फरमाया, अला उखबिरुका बिमलाकी ज़ाका कुल्लिही, हर बुराई की जड़ जो चीज है, कुफ़ अलैका हाज़ा, कुफ़ अलैका हाज़ा, इस चीज को काबू में रखना, यह सारे बुराइयों की जड़ है। हजरत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, ऐ अल्लाह के नबी, ये आप क्या कह रहे हैं? ये आप क्या कह रहे हैं? क्या हमारी ये जबान बुराइयों की जड़ है? क्या इंसान जबान की वजह से भी क़यामत के मैदान में पकड़ा जाएगा? क्या वो रुसवा किया जाएगा? ये सुनना था। नबी अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाया, तकिलतु उम्मक या मुआज़, तकिलतु उम्मक या मुआज़, ऐ मुआज़, तुम्हारी माँ तुमको गुम पाए। ऐ अल्लाह के बंदे, ये जान ले, तुम्हारी माँ तुम्हारे ऊपर रोए, ये सुन ले। वहल यकुब्बु अन्नास फिन्नारि अला वजूहिहिम, क़यामत के मैदान में बहुत सारे लोगों को मुंह के बल उठाकर जहन्नम के अंदर अल्लाह पटक देगा। वजह क्या होगी? औ मनाखिरिहिम इल्ला हसाइद अलसिनतिहिम, अल्लाह इनकी जबानों को पकड़कर जहन्नम में फरिश्ते उठाकर जहन्नम में पटकेंगे। सिर्फ और सिर्फ लोग क़यामत के मैदान में अपनी जबान के फितनों की वजह से जहन्नम में डाले जाएंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, ऐ मुआज़, ये जान लो, क़यामत के मैदान में जिन लोगों को जहन्नम में डाला जाएगा, सबसे ज्यादा दो वजूहात होंगे, एक जबान के फितने, दूसरे शर्मगाह के फितने। अल्लाह इसीलिए कहा, माँ के जो मेरा बंदा, मा मिन अहदिन, तुम में से जो कोई शख्स, मैं यज़मिनुली,
مجھے اگر ضمانت دے بین لحییہ و بین رجلیہ، دو ہونٹوں کے بیچ میں کی زبان، دو رانوں کے بیچ میں کی شرمگاہ، اگر مجھے ضمانت دیتا ہے اضمن لہ الجنہ، میں اسے جنت کی ضمانت دینے کے لیے تیار ہوں۔ اے معاذ، کبھی کبھی انسان اپنی زبان سے ایسی گفتگو کہہ دیتا ہے جس کی وجہ سے وہ جہنم کی اتنی گہرائی میں اللہ اسے ڈال دیتا ہے جتنی گہرائی زمین و آسمان کے مسافت کے برابر ہے۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، انسان کو چاہیے ہمیشہ اللہ کی فرمانبرداری کرے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، سورہ احزاب کی 36ویں آیت میں اللہ نے کہا جو انسان اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کے کام کرے گا، گناہوں کے کام کرے گا، اللہ دور کی گمراہی میں لے جا کر اسے پٹک دے گا۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اللہ کے نبی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں جب بھی زندگی میں دنیا میں آپ کو معلوم ہے کہ کوئی مسلمان پریشان ہے، اللہ کے نبی نے بیان فرمایا من قربۃ من قرب الدنیا، جو کوئی کسی مسلمان کے پریشانیوں کو دور کرنے میں ہیلپ کرے، ساتھ دے اور اس کی مدد کرے، اللہ کے نبی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں قربۃ من قرب الدنیا ومن قرب یوم الآخرہ، اللہ تعالیٰ دنیا کے مشکلوں کو بھی، آخرت کی پریشانیوں کو بھی اس کے دور کر دے گا۔ ومن ستر مسلما، جو مسلمانوں کے عیبوں پہ پردہ پوشی کرے گا، ستر اللہ لہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ دنیا میں بھی آخرت میں بھی اس کے عیبوں پہ پردہ پوشی کرے گا۔ جامع ترمذی 1426 نمبر کی حدیث اور جامع ترمذی 1930 نمبر کی حدیث۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ انسان جب گناہ کرتا ہے تو ایسے گناہ کرنے والے کو اللہ تعالیٰ دل کالا کر دیتا ہے۔ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا تمہارے پیدا کیے جانے سے 40,000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے جنت و جہنم کے بنانے سے کئی ہزار سال پہلے اول ما خلق اللہ القلم، اللہ قلم کو بنایا اور فرمایا اکتب، اس قلم نے فرمایا ماذا تکتب، اللہ میں کیا لکھوں؟ اللہ نے کہا بندوں کی تقدیر لکھ، اللہ نے قلم کو حکم دے کر بندوں کی تقدیر لکھا دیا۔ اور وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اللہ ہی جانتا ہے ماں کے پیٹ میں کیا جنتی پل رہا ہے یا جہنمی پل رہا ہے۔ صحابہ نے کہا اے اللہ کے نبی یہ بات کیا ہے؟ ہاں 5 باتوں کا علم اللہ کے پاس، بارش کب کہاں اترے گی اللہ کو معلوم، قیامت کب آئے گی اللہ کو معلوم، ماں کے پیٹ میں جنتی پل رہا یا جہنمی اللہ کو معلوم، کل کیا کما کر کھاؤ گے اللہ کو معلوم، کل کس زمین میں جا کر مرو گے اللہ کو معلوم، ان 5 باتوں کا علم اللہ کو معلوم۔ اللہ تعالیٰ تمہارے پیدا کیے جانے، دنیا کے پیدا کیے جانے سے کئی ہزار سال پہلے لکھ دیا کہ تم جنتی ہو یا جہنمی، پھر عمل کیوں کرنا؟ اے اللہ کے نبی عمل کیوں کرنا؟ جب طے ہو گیا ہم جنتی جہنمی، عمل کیوں کرنا؟ نبی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے بنائے تقدیر کے مطابق تم عمل نہیں کرتے، بلکہ تمہارے عمل کو دیکھ کر اللہ تقدیر بنایا، کیونکہ اللہ علامۃ الغیوب ہے، وہ سارے غیب کے باتوں کو جاننے والا ہے۔ اے اللہ کے بندو، عمل اس لیے کرنا اگر تم جنت کے لیے بنائے گئے ہو تمہاری زندگی میں جنتیوں کے کام تم پر آسان کر دیے جائیں گے، اگر تم جہنم کے لیے بنائے گئے ہو تو تمہاری زندگی میں جہنم کے کام تم پر آسان ہو جائیں گے۔ آپ پورے زندگی کا محاسبہ مت کیجیے، ایک دن کا محاسبہ کیجیے، آج صبح سے شام تک کیا میں جنت میں جانے جیسے کام کیا یا جہنم میں جانے جیسے کام کیا؟ کیا میں فجر پڑھا؟ کیا میں ظہر پڑھا؟ کیا صبح شام کے اذکار پڑھا؟ کیا میں نیکیوں کے کام کیا؟ بیوی بچوں کے حقوق ادا کیا؟ ماں باپ کی خدمت کیا؟ بھائی بہنوں رشتہ داروں کی خیر خیریت پوچھا؟ جا کر حلال کاروبار کیا؟ قرآن کی تلاوت کیا؟ صبح سے شام ایک دن کا حساب لے کر دیکھ لو، اگر جنت میں جانے جیسے کام کر کر دل خوش ہے، مطمئن ہے، یقیناً اللہ نے آپ کو جنت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اگر آپ جہنم میں جانے جیسے کام کر رہے ہو پھر بھی آپ کا دل متفکر نہیں ہے، پریشان نہیں ہے، گناہ کر کے بھی توبہ کرنے کے لیے دل راغب نہیں ہے، یقین جان لو اللہ یقیناً آپ کو جہنم کے لیے بنایا۔ لیکن کب کس کی ہدایت کا دروازہ اللہ بدل دے اللہ کو معلوم۔ نبی نے کہا ایک آدمی زندگی بھر جہنمیوں جیسے کام کرتا ہے لیکن مرنے سے پہلے ایک بلش جہنم کے قریب پہنچ کر ایسا کام کر دیتا ہے سارے گناہ معاف کر کے اللہ اسے جنت میں داخل کرتا ہے۔ ایک آدمی زندگی بھر جنتیوں جیسے کام کرتا ہے، اس کے جہنم ایک بلش کا فرق رہ جاتا ہے، لیکن وہ ایسا برا کام کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی ساری نیکیوں کو ستیاناش کر کے اٹھا کر جہنم میں پٹکتا ہے۔ میرے بھائیوں، جنتیوں جیسے کام کرو، اللہ کا شکریہ ادا کرو۔ اگر جہنم میں جانے جیسے گناہ ہوتے ہیں شرمندگی سے توبہ طلب کرو، کیونکہ نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا ان المؤمن
اذا اذنب كانت نقطه سوداء في قلب، جب بھی کوئی مومن کوئی گناہ کرتا ہے اس کے سینے پر اللہ کالا نقطہ رکھ دیتا ہے. وَإِن تَابَ وَنَزَعَ، اگر وہ توبہ کرے اللہ مٹا دیتا ہے. وَاسْتَغْفَرَ سُقِلَ قَلْبَهُ، اللہ تعالیٰ اس کے توبہ استغفار کی وجہ سے اس کے دل کو دھو دیتا ہے. وَإِذَا ذَاتَ زَادَتْ حَتَّى يَعْلَمُ قَلْبَهُ، اگر وہ گناہوں پہ گناہ کرتا جائے اللہ اس کے دل پر نقطے رکھ رکھ کر کالا کر دیتا ہے. فَذَلِكَ الذَّيْنُ الَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ فِي الْقُرْآنِ، پھر اللہ کے نبی قرآن مجید کی آیت تلاوت کرتے ہیں. کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ بے شک ان کے دل ہرگز نہیں، ان کے دل گناہوں کی وجہ سے زنگ آلود ہو چکے ہیں، کالے پڑ چکے ہیں. کیونکہ گناہ کرنے کے بعد انسان کو فرق نہیں پڑتا تو کیا کر رہا کیا نہیں کر رہا. میرے بھائیوں، اللہ کے نبی ابن ماجہ کی حدیث 4244 نمبر کی حدیث میں فرماتے ہیں ان للحسنات ضیاء فی الوجہ ونور فی القلب، جب بھی کوئی آدمی نیکی کے کام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس نیکی کے کام کی وجہ سے اس کے چہرے پر ایمان کا نور عطا کرتا ہے اور اس کے دل میں اللہ تعالیٰ نور عطا کرتا ہے. وسعۃ فی الرزق، اور اس کے رزق میں کشادگیاں پیدا کر دیتا ہے، اس کے کمائیوں میں برکتیں پیدا کر دیتا ہے. وقوۃ فی البدن، اور اس کے بدن میں قوت عطا کرتا ہے. ومحبۃ فی قلوب القلب، اور تمام بستی والوں کے دل میں اللہ اس کی محبت پیدا کر دیتا ہے اس کی نیکیوں کی وجہ سے. وَإِنَّ لِلسَّيِّئَةِ، جب کوئی آدمی گناہ کرتا ہے سوداء فی الوجہ، اللہ اس کے چہرے کو مسخ کر دیتا ہے. وَظُلْمَةٌ فی القلب، اس کے دل کو تاریک کر دیتا ہے، کالا کر دیتا ہے. وَوَهْنٌ فی البدن، اس کے بدن کو کمزور کر دیتا ہے. وَنُقْصٌ فی الرزق، اور اس کے رزق کو تنگ کر دیا جاتا ہے، اس کے رزق کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. وَبَغْضٌ فی قلب القلب، اور تمام بستی والوں کے دلوں میں اللہ اس کی نفرت کو پیدا کر دیتا ہے. کوئی اسے عزت سے پیش نہیں آتا، کوئی محبت سے پیش نہیں آتا، نفرت سے پیش آتے ہیں لوگ اس کے ساتھ. میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں ایاک والمعصیہ، گناہ کرنے سے بچ جاؤ. فإن المعصیۃ حل سخط اللہ عز وجل، مسند احمد کی حدیث. جب بھی کوئی آدمی کھلا گناہ کرتا ہے، ذرہ بھی شرمندگی محسوس نہیں کرتا، تو وہ آدمی اپنے اوپر اللہ کے عذاب کو حلال کر لیتا ہے. اللہ کے عذاب کو دعوت ویڈیو مت کیجیے، آپ لوگ میری ویڈیو مت کیجیے. اللہ تعالیٰ سورہ حج کے اندر بیان فرماتا ہے وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرَمٍ، وہ کون ہے اگر اللہ کسی کو ذلیل کرنا چاہے، کون ہے ساری دنیا میں اسے عزت دے سکے. ارے گناہ کرنے والے کو اللہ ذلیل کرے گا. جس انسان کو میرا مالک ذلیل کر دے ساری دنیا مل کر اسے عزت نہیں دے سکتی. قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ، اسی کے ہاتھ میں ملکیت ہے، اسی کے ہاتھ میں سارے بادشاہت ہے. اور تؤتی الملک من تشاء، وہ جسے چاہے بادشاہت دے سکتا ہے. وتنزع الملک ممن تشاء، وہ جس سے چاہے بادشاہت چھین سکتا ہے. وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير، وہ جسے چاہے عزت دے، وہ جسے چاہے ذلیل کر دے. اسی کے قبضے قدرت میں، اسی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. اور وہی اللہ تبارک و تعالیٰ ساری عزت و ذلتوں کا مالک ہے. میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اللہ سورہ زخرف کی 36 نمبر آیت میں بیان فرماتا ہے وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ الشَّيْطَانَ فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، جو آدمی اللہ کے ذکر سے بھاگے گا، جو آدمی نیکیوں سے دور جائے گا، ہم اس کی زندگی کو تنگ کر دیں گے، ہم اس کی زندگی کو یہاں تک کہ مشقتوں میں گھیر دیں گے. کون؟ جو اسلام سے بھاگے گا، نیکیوں سے بھاگے گا، مسجد سے بھاگے گا، نماز سے بھاگے گا، قرآن کی تلاوت سے بھاگے گا، ہمیشہ موبائل میں گندے چیزیں دیکھے گا، لڑکیوں سے چیٹنگ کرے گا، اویو ہوٹلوں میں جا کر لڑکیوں سے زنا کرے گا، پارکوں میں جا کر منہ کالا کرے گا. اللہ کہتا ہے اے بندے، اے بندی، تیری زندگی کو تم دامنی کا شکار ہم بنا دیں گے. قرآن کا اعلان ہے، اللہ کا کلام کبھی غلط نہیں بولتا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے گناہ کرنے سے انسان کو غافل اللہ کر دیتا ہے. سورہ حشر کی 19ویں آیت میں اللہ نے کہا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا. تم اللہ کو بھلاؤ گے
اللہ تم کو خود کو اپنے آپ سے بھلا کر رکھ دے گا، اور ایسے ہی لوگ قیامت کے دن فاسق و فاجر بنا کر اٹھائے جائیں گے۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، سورہ طٰہٰ کی 124، 125، 126ویں آیت میں، ان 3 آیات میں اللہ کہتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعمیٰ قال ربی، کہے گا اے میرے پروردگار لما حشرتنی اعمیٰ وقد کنت بصیرا، مجھے قیامت میں اندھا کیوں بنا کے اٹھایا جبکہ میں دیکھنے والا تھا۔ قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها، ہماری آیتیں انبیاء علیہ السلام علماء کرام پڑھ پڑھ کر سناتے تھے، تو نے سن کر انسنی کر دیا، ادھر سے سن کر ادھر سے چھوڑ دیا، حدیثوں کو سن کر عمل نہیں کیا، قرآن کو سن کر عبرت نہیں لایا۔ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَىٰ، اے میرے بندے جیسے دنیا میں تو نے ہمارے کلام اللہ کو، حدیث کے رسول اللہ کو بھلا دیا، ایسے قیامت میں ہم نے تجھے بھلا دیا۔ اللہ اکبر۔ ومن اعرض عن ذکری، جو اسلام سے اعراض کرے گا، اسلام کے احکامات سے دور بھاگے گا، فإن له معیشة ضنکا، ضنکا کہتے ہیں ہم ان کی زندگی خیر کر کے رکھ دیں گے، ہم ان کی زندگی کو پریشانیوں کا اڈا بنا کے رکھ دیں گے، ہم ان کی زندگی کو ذلت کا گڑھا بنا کے رکھ دیں گے۔ استغفر اللہ۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اللہ نے آدم علیہ السلام سے کہا تھا وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اے آدم تمہاری بیوی حوا جنت میں جاؤ، جو من میں آئے کھاؤ، جہاں من میں آئے پھرو، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، لیکن اس درخت کے قریب مت جانا، فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، ظلم کرنے والے ظالمین میں، گنہگاروں میں تم ہو جاؤ گے۔ فَأَضَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ، شیطان نے ان کو بہکا دیا، شیطان نے ان کو ورغلا دیا، شیطان نے جب ان کو بہکا کر درخت کھلا دیا، اللہ تعالیٰ ان کو اس جنت سے نکال دیا جہاں پر ان کو عزت و آفرین کے ساتھ رکھا گیا تھا۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، گناہ کرنے والوں کی زندگی سے برکتیں ختم کر دی جاتی ہیں، گناہ کرنے والوں کی زندگی سے شرم و حیا نکال دی جاتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے کہا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، بخاری مسلم کی حدیث، جب اللہ تیرے دل سے شرم و حیا ختم کر دے، جو من میں آئے کر لے، بے شرموں کے لیے جہنم بنایا ہے، شرم رکھنے والوں کے لیے جنت اللہ بنایا ہے۔ آج کل کی ہماری لڑکیاں اپنے بوائے فرینڈ کو ویڈیو کال کر کے حمام کے اندر اپنا بدن دکھاتی ہیں، اور آج کل کے بے حس لوگ اپنے بیڈ روم کے اندر گرل فرینڈ کے ساتھ اپنی عیاشی کرتے ہوئے ویڈیو شوٹ کر کر انٹرنیٹ پر اپلوڈ کرتے ہیں تاکہ پیسے کمائے جائیں۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اے بے حیا قسم کے لوگوں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب تمہارے اندر کی شرم ختم ہو جائے، یا جان لو تم جہنمی ہو، کیونکہ بے شرموں کو جہنم سے بھر دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ آج انٹرنیٹ کی دنیا ہے، آج ہر جگہ ٹی وی کیبل، ڈش کیبلوں کی دنیا ہے، آج ہر جگہ موبائل، اینڈرائڈ فون، دنیا بھر کے عیاشیاں، دنیا بھر کے لہو و لعب موبائل کے اندر موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید سورہ بنی اسرائیل میں کہتا ہے کہ یاد رکھو میرے بندو، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، کانوں میں ہیڈ فون، بلوٹوتھ رکھ کر گانے سننے والے نوجوان لڑکوں لڑکیوں، اپنی آنکھوں سے بے حیائی کے تماشا دیکھنے والے لڑکوں لڑکیوں، اپنے دلوں میں برے برے خیالات پلاننگ کر کے پارکوں میں، کلبوں میں، اور نہ جانے کون سے لاڈجوں میں جا کر منہ کالا کرنے والے نوجوان لڑکوں لڑکیوں، اللہ تمہارے کان سے، تمہارے آنکھ سے، تمہارے دل سے سوال کرے گا۔ اور یاد رکھنا، اللہ کی پکڑ سے کوئی بچ نہیں سکتا، کوئی بچ نہیں سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، ابن ماجہ کی حدیث ہے، قیامت کے میدان میں میری امت کے ان لوگوں کو میں جانتا ہوں جو تہامہ پہاڑ لے کر قیامت کے دن حاضر ہوں گے، بڑے بڑے نیکیوں کے پہاڑ لے کر آئیں گے، لیکن اللہ عز و جل اپنی نیکیوں کے ترازو میں ان کے نیکیاں تولنے کے لیے رکھنے سے پہلے ان کے نیکیوں کو ہتھیلی میں لے کر جیسے دھول کو پھونک کر اڑا دیا جاتا ہے فضا میں، ان لوگوں کی نیکیاں فضا میں اڑا دی جائیں گی، بکھیر دی جائیں گی، ان کی ایک بھی نیکی ترازو میں رکھ کر تولی نہیں جائے گی۔ صحابہ نے پوچھا یہ کون لوگ ہوں گے
جن کی نیکیوں کو اڑا دیا جائے گا، برباد کر دیا جائے گا، کیا وہ دوسرے ہوں گے؟ نبی نے فرمایا کہ اللہ نکون منہم ونحن لا نعلم، مجھے ہم کو بتائیے اللہ کے نبی، تاکہ ہم ان لوگوں کے بارے میں جان لیں تو ایسے گناہ نہ کریں۔ نبی نے بیان فرمایا قال اما انہم اخوانہم من جلدتہم، تمہارے ہی بھائی ہوں گے، تمہاری ہی بہنیں ہوں گی، وَيَأْخُذُونَ مِنَ اللَّيْلِ كَمَا تَأْخُذُونَ، وہ ویسے رات گزاریں گے جیسے تم رات گزارتے ہو، وَلَكِنَّ أَقْوَامٌ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انْتَهَكُوهَا، یاد رکھو جب یہ تنہائی میں آ جاتے ہیں اللہ کی ہر حرام کردہ چیزوں کو حلال کر لیتے ہیں۔ دن کے اجالے میں واٹس ایپ فیس بک پر بیانہ شیئر کرنے والا، قرآن کی آیاتیں شیئر کرنے والا، بڑے بڑے مولوی صاحبوں کے بیانہ شیئر کر کے دین کی خدمت کرنے والا، رات کے اندھیرے میں بلو فلمیں دیکھنے والا، پورن ویڈیو اوپن کرنے والا، گندی گندی چیزوں کو اوپن کرنے والا، اللہ کہتا ہے دن کے اجالے میں پانی پینے والا، رات کے اندھیرے میں شراب پینے والا، دن کے اجالے میں حلال وائٹ منی کمانے والا، رات کے اندھیرے میں بلیک منی حرام کے دھندے کرنے والا، اللہ قیامت کے دن نیکیاں ترازو میں رکھنے سے پہلے پھونک کر جیسے فضا کے دھول اڑا دی جاتی ہے، ایسے ان لوگوں کے نیکیاں اڑا کر رکھ دی جائیں گی۔ سنن ابن ماجہ 4245 نمبر کی حدیث۔ میرے دین اور اسلامی بھائیوں، اگر آپ گناہوں کی دنیا میں پھنس چکے ہو، گناہوں کی وجہ سے آپ پھنس چکے ہو، آپ کو سب سے پہلے 3 کام کرنے پڑیں گے۔ نمبر 1، سچے دل سے توبہ کرنا پڑے گا۔ اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، توبۃ نصوحا کیجئے، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ زمر کی 53 نمبر آیت میں اللہ کہتا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ کہہ دو میرے بندوں سے جو گناہ کر کر کے بہت شرمندہ ہو چکے ہیں، ان کو میری رحمت سے نا امید ہونے کی ضرورت نہیں، میں اگر وہ مجھ سے معافی طلب کرے میں سارے گناہ معاف کرنے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ میں بخشنے والا رحم کرنے والا ہوں۔ اللہ کہتا ہے کتنے بھی گناہ ہو جائیں گے، یا ابن آدم، او آدم کے بیٹے، لو اتیتنی بقراب الارض خطایا، اگر تو قیامت کے میدان میں زمین بھر کے بھی گناہ کر کے آ جائے، لا تشرک بی شیئا، اگر میری ذات میں کسی کو شریک نہ کیا رہے، لاتیتک بقرابها مغفرہ، ہر قسم کی رحمتیں لے کر تجھے مل کر میں معاف کر دوں گا۔ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کا وعدہ ہے۔ پہلا کام معافی مانگیے، دوسرا کام جن برے دوستوں کے صحبت میں پڑھ کر یہ برائی کر رہے ہیں، گناہوں کو ظاہر کر رہے، وہ برے دوستوں کی دوستی کٹ کیجئے، ورنہ قیامت کے میدان میں جہنم میں جب اللہ ڈالے گا اس وقت آپ کہو گے قالوا یا ویلتا، ہائے میری بربادی، یا لیتنی، ہائے افسوس، لم اتخذ فلانا خلیلا، اس نالائق کو میں دوست نہ کیا ہوتا تو آج میں جہنم میں نہیں آتا، ہائے بربادی، اس کی دوستی نے مجھے جہنم کا راستہ بتا دیا، جہنم پہنچا دیا، ہائے میری بربادی، فلاں کی دوستی نے مجھے جہنم لے کر آ گئی۔ دوستوں کو بدلیے، توبہ کیجیے، دوستوں کو بدلیے۔ تیسری بات، اسلام سے جڑ جائیے، علماء کرام سے جڑ جائیے، دین سے جڑ جائیے، اور صبح شام کے اذکار دین اسلام کی پابندی کرنے والے بن جائیے۔ جب صبح شام کے اذکار پڑھو گے، نماز کی پابندی کرو گے، آپ سچے دل سے اللہ کی ذکر و اذکار کرو گے، اللہ فرشتوں کے ذریعے آپ کی حفاظت کرے گا، فرشتوں کے ذریعے آپ کی حفاظت کرے گا۔ نماز کو جلد بازی سے مت پڑھیے، جلدی جلدی سجدہ رکوع کر لیے، نہ پہلے کے سننا تھا نہ بعد کے سننا تھا، بھاگ کر چلے گئے۔ ارے نماز اطمینان سے پڑھیے، اللہ زندگی میں اطمینان عطا کرے گا۔ نماز جلد بازی سے پڑھو گے، زندگی جلد بازی کی بنا کے رکھ دے گا۔ نماز بے عجلتی سے گھاورے طریقے سے پڑھو گے، اللہ زندگی پریشانی کا اڈا بنا دے گا۔ نماز میں سکون لائیے، زندگی میں سکون میسر کرے گا، اور اللہ کا وعدہ ہے سورہ عنکبوت آیت نمبر 45، اللہ کہتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز تمہاری زندگی کی ہر برائیوں سے، ہر گناہوں سے، ہر فحش کاموں سے تمہیں بچا لے گی۔ سچی نماز پڑھو گے، اچھی
अच्छी नमाज पढ़ोगे, अल्लाह को राजी करने वाली खुशू खुजू की नमाज पढ़ोगे, अल्लाह का वादा है ऐसी नमाज तुम्हारी जिंदगी की हर बुराइयों से तुम्हें बचा ले। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हम सबको सच्ची इबादतें बजा लाने, खुशू खुजू से अल्लाह की इबादत करने की अल्लाह में तौफीक अता फरमाए, गुनाहों को जाहिर करने की बीमारी से बचाकर गुनाहों के शर्मिंदगी से सच्ची तौबा करने की अल्लाह में तौफीक अता फरमाए, और जो गुनाह सरजद हो चुके हैं अपनी वफात से पहले अल्लाह के सामने माफी मांगने की अता फरमाए। आमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन मिन कुल्लि ज़ंबिन फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिरादरान इस्लाम, AR अल हाजरी इस्लामिक चैनल है, ये आपका अपना चैनल है। अब्दुर्रहमान बिन उस्मान अल हाजरी मेरे फर्जंद, ये उनका चैनल है। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और बेल आइकन को प्रेस करें। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों तक इस चैनल को पहुंचाने का ज़रिया बने, और आपके कमेंट्स इससे मुताल्लिक़, इस चैनल के मुताल्लिक़ आप ज़रूर अपने कमेंट्स हम तक पहुंचाएं, इस चैनल तक पहुंचाएं, ताकि अगर कहीं हमारी गलती हो तो उसकी इस्लाह की जा सके, और ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर मालूमात इस्लाम से मुताल्लिक़ आप तक पहुंचाई जाए। इस चैनल के ज़रिए से क़िरात कलाम पाक और उलमाए किराम के बयानात कुरान और हदीस की रोशनी में आप तक पहुंचाए जाएंगे। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।